اپنے محبوب کی نبوت کی تصدیق پر وعدہ لیا جا رہا ہے. یہاں تصدیق نبوت مصطفیٰ پہ وعدہ لیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دونوں میں فوشل دیکھیے گا، فرق کیا ہے، ڈیفرنس دیکھیے گا کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بلا، ہاں بولا تو ہی مارا، بات ختم کر. لیکن ادھر انداز کیا ہے، ادھر چونکہ بات نبوت و رسالت مصطفیٰ کی تھی، ادھر جسٹ یہ نہیں ایک کویسچن کیا اور اس کے بعد بات ختم کر دی، نہیں. ادھر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور بات کو شروع دیکھو کیسے کیا، وَإِذْ. یہاں ایک دلچسپ نقطہ، ایمان افروز نقطہ یہ بھی عرض کر دوں، قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں کی لفظ اذ کے ساتھ. لفظ یاد رکھیں، قرآن میں جہاں کہیں بھی لفظ اذ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اذکر. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اذکر، یاد کیجئے. اذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید لانے والے جبریل امین علیہ السلام ہے، اور لا کے وہ کن کی بارگاہ میں پیش کرتے؟ حضور کی خدمت میں، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے. اور یہ کلام کن کے لیے ہوتا؟ حضور کی ذات کے لیے ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو اذ فرمایا یا اذکر فرمایا، تو یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ اپنے محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ محبوب تو یاد کر، محبوب تو یاد کر. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، پیدا کرنا تھا، تو فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. محبوب اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اور بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اذ کا لفظ استعمال فرماتا ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرو. اب مجھے بتائیں، ایک شخص نے ایک واقعہ دیکھا ہی نہیں، ایک شخص ایک واقعہ میں سے گزرا ہی نہیں. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ دو دوست بہت عرصہ پہلے ایک جگہ سے گزرے اور انہوں نے ایک منظر دیکھا، خوبصورت منظر دیکھا. پھر ایک لمبا عرصہ گزرا، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ وہی دو دوست وہیں سے گزرنے کا اتفاق ہوا. تو ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے یار ذرا یاد تو کر، آج سے 20 سال پہلے بھی ہم یہاں سے گزرے تھے، ذرا. تو یہ گویا لفظ تب بولا جاتا ہے جب بندہ اس میں سے گزرا ہو، اس نے وہ دیکھا ہو، اس نے وہ منظر دیکھا ہو. تو گویا اللہ تعالیٰ اپنی محبوب سے کہہ رہا ہے اے محبوب ذرا اس وقت کو یاد تو کر. گویا حضور اس وقت بھی موجود تھے، حضور اس وقت بھی. اور یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تمام مراحل اور یہ نبیوں سے وعدہ لیا جانا، یہ سب آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا. یہ سارے مناظر، یہ سارے واقعات، سارے حالات کا آقا علیہ السلام نے خود مشاہدہ کیا. اس لیے رب کائنات جب یہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے وَإِذْ، اے محبوب ذرا یاد تو کر وہ واقعہ، وہ بات یاد تو کر. اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اب یہ چونکہ بات ہو رہی تھی ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کا انتخاب کیا تھا کہ جن کو اللہ نے زمین میں نبی اور رسول بنا کر بھیجنا تھا، تو ان کو نبوت اور رسالت عطا کرنے سے پہلے رب کائنات نے اپنے محبوب کی نبوت کی تصدیق کروائی. اور یہ تصدیق کیوں کروائی؟ اس لیے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو رب کائنات نے یہ باور کروانا تھا، یہ بتانا تھا کہ لوگوں، اے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، تمہیں یہ جو نبوت دی جا رہی ہے اور یہ جو رسالت دی جا رہی ہے اور یہ جو تمہیں نبی اور رسول بنایا جا رہا ہے، یہ میں اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں عطا کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یعنی یہ تمہیں کتاب عطا کروں گا، تمہیں حکمت عطا کروں گا، تمہیں نبوت عطا کروں گا، تمہیں رسالت عطا کروں گا، یہ اس لیے کہ تم میرے محبوب کی نبوت کی تصدیق کرو. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں. ثم جاءکم رسول، پھر میرا عظمت والا رسول اور محبوب تمہارے پاس آ جائے. تو مصدق لما معکم، تمہارے لیے اس ذمہ یہ ہے کہ تم تصدیق بھی کرو اور وہ تمہاری تصدیق کرے. لتؤمنن بہ، تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم نے اپنی اپنی جگہ پر تم نبی اور پیغمبر ہو، اپنی اپنی جگہ پر تم رسول ہو، لیکن جب میرا محبوب آ جائے گا لتؤمنن بہ، پھر تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد بھی کرو. یہ کہہ کہ ثُمَّ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ،
काला, उधर कहा था ना अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम्हारा मैं रब नहीं हूं? कालू बला, सबने कहा बला। इधर क्या काला अकररतुम, क्या तुमने इकरार किया, कर लिया? अब यहां तक बात करने के बाद बात मुकम्मल हो गई थी। अब आगे से नबियों ने और रसूलों ने जवाब देना था, लेकिन साथ ही अल्लाह ने कहा वाखज़तुम अला ज़ालिकुम बिस्री, क्या तुमने मेरी इस बात को मजबूती से थाम लिया है? अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, सब ने कहा कालू अकररना, कालू अकररना। और उधर कहा था फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, इधर कहा फशहदू, तुम सब नबी भी गवाह हो जाओ, फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, व अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं खुद भी तुम्हारे साथ इस इकरार पे गवाह बन जाता। तो ये आयत भी बता रही है कि हकीकत मोहम्मदी और वजूद मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले है। और एक और आयत में फरमाया वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने अहद का जिक्र किया, वादे का जिक्र किया और इकरार का जिक्र किया, अल्लाह ने अपने नबियों में से जो उलुल आज़म पैगंबर थे, 1,24,000 अंबिया और रसूल में जो सबसे ज्यादा फजीलत वाले थे, उनका बतौर खास जिक्र करके अल्लाह ताला ने उनसे तबलीग और रिसालत का इकरार करवाया कि तुमने मेरे दीन के और मेरी वहदानियत का पैगाम पहुंचाना है, ये इकरार लिया गया। और इस इकरार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शामिल किया। अब यहाँ भी बड़े दिलचस्प बातें हैं भाई, यहाँ भी इज़ कहा और कहने के बाद अखज़ना मिनन नबिय्यीन, पहले मुतलकन नबियों का जिक्र किया, ठीक है, सारे नबियों का जिक्र अन नबिय्यीन कह के, फिर उनमें स्पेसिफिक किए खास चंद, है जी। वइज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम, आगे का व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम। जब 5 खास निकाले उनमें से, तो सबसे अब बाकी अल्लाह ताला ने जो 4 जिक्र किए उनमें वही तरतीब रखी जिस तरतीब से वो इस दुनिया में मबऊस हुए, उस तरतीब से जिक्र किया जिस तरतीब से वो दुनिया में। अब उस तरतीब को देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं, खातमुल अंबिया हैं, आप सबसे आखिर में आए। तो उस तरतीबे बेसत को देखा जाए, तरतीबे बेसत को देखा जाए तो आपका जिक्र सबसे आखिर में आना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर तरतीबे बेसत नहीं, क्योंकि जिक्र महबूब का करना था, जिक्र महबूब का करना था, तो रब ने जिक्र बेसत छोड़ के जिक्र मर्तबा को ले लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले वमिन का, ऐ नबी उस वक्त को याद करो जब हमने नबियों से अहद लिया, वमिन का और तुझ से अहद लिया, वमिन का और तुझ से, और फिर बाद में का फिर दोबारा वही तरतीब आ गई वमिन नूह। हालांकि बाकियों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अफजल है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहले जिक्र नहीं किया, वहां तरतीब वही रखी, जो पहले है उसका जिक्र पहले, फिर जो उसके बाद है फिर उसका जिक्र, फिर जो उसके बाद है फिर उसका जिक्र। वमिन का वमिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा, यहाँ तरतीब वो तरतीब बेसत है, यहाँ तरतीब बस एक लम्हे के लिए अल्लाह ने जब महबूब का जिक्र करना था तो तरतीब बेसत के लिहाज से जिक्र नहीं किया, बल्कि तरतीब मर्तबा के लिहाज से जिक्र किया। तरतीब वमिन का आपसे हद लिया, वमिन नूह और नूह अलैहिस्सलाम से, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, वाख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। तो ये आयत भी आका अलैहिस्सलाम के आपके वजूद की अव्वलियत पर, सबसे पहले होने पर ये आयत भी दलालत करती है। और इसी तरह एक और आयत भी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और एक और आयत भी है सूरतुल अनआम की, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। फरमाया कि ए महबूब आप खुद ऐलान कर दें कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना और मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब कुछ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं। और फिर फरमाया मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे सामने अल्लाह की तौहीद का प्रचार करूं। और फिर आगे कहा व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, ये रब्बे कायनात ने अपने महबूब की ज़बान से ये जुमला निकलवाया कि ए महबूब ये भी बता दो
کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ہے وہ سب کچھ اختیاری طور پر اور غیر اختیاری طور پر اللہ کی پاک بارگاہ میں مسلمان ہے. اللہ کی پاک بارگاہ میں کچھ اختیاری مسلمان ہیں، کچھ غیر اختیاری مسلمان ہیں. مرتے آنکھیں بند ہونے کے بعد سب مان جائیں گے. آنکھیں بند ہونے کے، فرعون نے تو آنکھیں بند ہونے سے پہلے مان لیا تھا، بس جب عذاب کو دیکھا تھا تو یہ سب مان جائیں گے، اختیاری اور غیر اختیاری. تو قرآن نے کہا وَلَهُ أَسْلَمَ اسی کے لیے، أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان میں اسی کے لیے، اسی کے سامنے گردن جھکاتے ہیں، طَوْعًا وَكَرْهًا اختیاری طور پر یا غیر اختیاری. یعنی مسلمان سب ہیں، ماننے والے سب ہیں، رب کے مطیع اور فرما بردار سب ہیں. جب رب اپنا حکم لاگو کر دے گا پھر کس کی جرات ہوگی، کس کے اندر دم ہوگا کہ وہ رب کے حکم کا انکار کر سکے؟ جب سب کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. تو اختیاری اور غیر اختیاری طور پر سب اس کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں، سب اس کے سامنے، کائنات کا ذرہ ذرہ. اور حضور فرماتے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں. اول وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اس کی بارگاہ میں گردن جھکانے والوں میں اول ہوں، اس کی بارگاہ میں گردن جھکانے والوں میں اور اس کو ماننے والوں میں اول ہوں. تو گویا حضور اول تھے تو اول المسلمین ہوئے، حضور سب سے پہلے. اور پھر یہ جو آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اب عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اب عالمین میں کیا کیا ہے، اس آیت کے ساتھ ایک اور آیت ملائیں گے تو پھر عالمین کی بھی سمجھ آ جائے گی. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا رب ہے، جو سارے عالموں کا اور سارے جہانوں کا رب ہے، سارے. اور ادھر وہی عالمین کا لفظ رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان رحمت کو بیان کرنے کے لیے بھی ذکر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ لوگوں کائنات کے جس ذرے کے لیے میں رب ہوں اس ذرے کے لیے میرا محبوب سراپا رحمت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کائنات کا جو ذرہ میری ربوبیت کا فیض پا رہا ہے، یا کائنات کے جس ذرے کو میری ربوبیت کا فیض مل رہا ہے، اے محبوب تیری رحمت کا فیض بھی اسے مل رہا ہے. جس چیز پر میری ربوبیت ہے اس چیز پر اے محبوب تیری رحمت ہے، میری عطا سے، رب کی عطا سے. وما ارسلناک، رب نے عطا کی نا محبوب کو یہ شان، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو عالمین کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز عالم ہے. ہر چیز کیا ہے؟ عالم ہے. وہ کریٹڈ ہے، پیدا کردہ ہے، مخلوق ہے، ہر چیز. تو آپ سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، سارے جہان والوں کے لیے. تو آپ کی یہ شان سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہونا یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ عالمین بعد میں ہو، رحمت کرنے والا پہلے ہو. رحمت کرنے والا پہلے ہو. کیوں؟ کیونکہ عالمی جس کو کسی کی مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو کسی کی مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو حاجت ہے، جس کو جو حاجت والا ہے. یاد رکھیں ایک ہوتا ہے جس کی حاجت ہو، ایک کیا ہوتا ہے جس کی، اور ایک ہوتا ہے جس کو حاجت ہو. جس کی حاجت اور جس کو حاجت. جس کی حاجت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور حاجت والا بعد میں ہوتا ہے. حاجت والا عالمین، پورا عالمین سارے جہان یہ حاجت والے ہیں. ان کو ضرورت ہے کس کی؟ رحمت کی. اپنے وجود میں، اپنے پیدا ہونے میں، اپنی کریشن میں، اپنے وجود میں، اپنے ایگزسٹنس میں انہیں حاجت ہے کس کی؟ رحمت کی. کس کی حاجت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ ان کو حاجت ہے، اور حاجت کس کی ہے؟ رحمت کی. تو گویا رحمت والا پہلے ہوگا اور جن کو حاجت ہے حاجت والا وہ ہوگا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس آیت کی روشنی میں ہمیں بہت ساری باتیں سکھا دی اور بتلا دی. ایک بات تو یہ بتا دی کہ سب سے پہلے اپنے محبوب کو بنایا،
سب سے پہلے اور باقی جو کچھ بنایا وہ